नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस एपिसोड में आपके सामने एक सवाल का जवाब देना है। बहुत सारी जगहों से फ़ोन आ रहे हैं और ख़ास तौर से जो नई जनरेशन है उनकी तरफ से सवाल किया जा रहा है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, वो मनाना इस्लामी नुक्ता नज़र से कैसा है। जाहिर सी बात है, इस सवाल का जवाब बहुत वाज़ेह है, जाहिर है और जवाब सबको मालूम है, लेकिन इसमें दो तीन बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्रिसमस डे इस्लामी तारीख नहीं है, इसलिए उसका मनाना का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसका मनाना सही नहीं है, इसमें कोई शक भी नहीं है। सबसे पहली बात हमें यहाँ ये याद रखनी है कि अल्लाह तबारक ताला ने इस आखिरी दौर के अंदर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, इस्लाम को मुकामिल और मुकम्मल बना दिया है। इसमें न तो नुक्स है, न कमी है और न ही हज़्फ़ व इज़ाफ़े की कोई गुंजाइश बाकी है। इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है और तुम्हारे ऊपर जितनी नेमतें हो सकती हैं उस सारी नेमतों का इत्माम कर दिया है और इस्लाम ही तुम्हारा मजहब हो, इसके लिए मैं राजी हूँ। इस्लाम से दीन की हैसियत से अल्लाह तबारक ताला के खुश होने का मतलब और खुशी का परवाना देने का मतलब ये है कि अब इस्लामी तहजीब के खिलाफ कोई भी कितनी ही अच्छी बनाकर किसी तहजीब को पेश करे और उसे कबूल करे या कबूल करने की दावत दे, तो वो अल्लाह तबारक ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। ये अल्लाह तबारक ताला का बहुत वाज़ेह इरशाद है, हम लोग बार बार उसको सुनते हैं। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक ताला के यहाँ मजहब और दीन दस्तूर ज़िंदगी सिर्फ इस्लाम है। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। इस्लाम के अलावा कोई भी उसूल ज़िंदगी, दीन मतलब कानून ज़िंदगी, दस्तूर ज़िंदगी, तहजीब ज़िंदगी को कबूल करता है तो फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, तो अल्लाह तबारक ताला उसको हरगिज़ कबूल नहीं करेगा, वो बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत के अंदर उसको नुकसान और खसारा उठाना पड़ेगा। अगर हम लोग इस्लामी तहजीब के ऊपर गौर करते हैं, अल्लाह तबारक ताला ने आखिरी निज़ाम हयात, कामिल दस्तूर ज़िंदगी, मुकम्मल इंसानी तहजीब इस्लाम की शक्ल में हम सबको दे दिया है। इसलिए अब किसी तहजीब, किसी कानून, किसी दस्तूर, किसी उसूल और किसी सीरत और किसी तारीख की हमें ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ने जो तारीख इस्लाम की दी है, जो दस्तूर इस्लाम का दिया है, जो तहजीब इस्लामी दी है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन तहजीब है जो इंसानी फितरत से हम आहंग और सारी ज़रूरियात को तकमील करने वाली है। इसलिए इस्लामी तहजीब के खिलाफ किसी भी तहजीब को कबूल करना या उसके हिसाब से ज़िंदगी गुजारना, उसको मानना या मनाना, ये सरासर नाजायज़ और नाकाबिल कबूल और मरदूद होगा। दूसरी बात, डे मनाना, पैदाइश का डे हो, कोई भी डे हो, इस्लामी तालीम के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस्लाम में डे मनाने का, चाहे वो बर्थडे हो, पैदाइश की तारीख हो, चाहे मरने की तारीख हो या किसी सेलिब्रेशन की तारीख हो, कोई इफ्तिताही तारीख हो, इस्लाम के अंदर ये डे मनाने का तस्वुर नहीं है। अगर कोई इसको दीन समझकर मनाता है तो वो इस्लाम के हिसाब से सरासर नाजायज़ होगा और इस पर सवाब के बजाय गुनाह होगा। दूसरे मज़ाहिब के लोग मना रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है, तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में पूछा जाएगा और उनसे उनके अमाल के बारे में पूछा जाएगा, और तुमसे उनके अमाल के बारे में या उनको तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, एक मशहूर हदीस है। हर इंसान अपने अमाल का जिम्मेदार है, अपनी जिम्मेदारी के बारे में मसऊल है और इस मसूलियत का मकसद ये है कि उसको जवाबदेही के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई दूसरे मजहब के लोग इसको मनाते हैं तो हमें उसमें दखलंदाजी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन
ایک مسلمان ہو کر کے ایک انسان دوسری تہذیب اور کلچر کے حساب سے سیلیبریشن کرے، تقریب منائے، یہ سراسر ناجائز ہے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی واضح حدیث میں فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی سعادت مندی یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر عزت کے ساتھ اسلام کے اوپر زندگی گزار کر آخرت میں ایمان کے ساتھ جائے، اور جب حشر کے میدان میں اٹھایا جائے تو وہ مسلمان کی شکل میں اللہ کے سامنے میں حاضر ہو۔ یہ انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر ایک انسان خدا نخواستہ کفر کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے تو حشر میں بھی اس کا اجتماع غیر مسلموں کے ساتھ ہوگا، کافر اور مجرموں کے ساتھ ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا حشر اس طرح ہوا تو یہ اس کی زندگی کی بربادی اور پوری زندگی کی تباہی اور خسران کی علامت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بہت سختی کے ساتھ فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ کیا تم لوگ دوسری تہذیبوں کو منانے کی خواہش رکھتے ہو؟ کیا تمہیں دوسروں کی تہذیب اچھی لگتی ہے؟ کیا تم دوسروں کی تہذیب کے حساب سے زندگی گزارتے ہو؟ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ حشر فرمائے، کافرین، منکرین، منافقین کے ساتھ ہم سب کے حشر سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمیں اپنی تہذیب کی اچھائیوں کو، اسلامی تہذیب کی خوبیوں کو ہمیں واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو نئی نسلوں کی طرف سے اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی اور ہماری نسلوں کی زندگی آج غیروں کے تہذیب اور تمدن کے اندر اس قدر گھل مل گئے کہ آج امتیاز کرنا بہت دشوار ہو گیا ہے، فرق کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں اسلامی تہذیب کو امتیاز دے کر، اسلامی تہذیب کی خصوصیات کو سامنے رکھ کر اس کے حساب سے زندگی گزارنا، یہ ایک کامل مومن کی پہچان ہے، جس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا۔ جو شخص اچھا طریقہ رائج کرے گا اس کو یہ رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس پہ جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور جو شخص برا طریقہ رائج کرے گا اور بری چیزیں اپنی نسلوں کو دے گا اور اس کو عام کرے گا، وہ یہ رائج کرنے پر اور عمل کرنے پر تو گناہ ملے گا ہی ملے گا۔ قیامت تک اگر اس کے اوپر عمل کیا گیا تو جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے ان ساری برائیوں کا وبال بھی شخص کے اوپر پڑے گا۔ اس لیے کرسمس ڈے ہے یا برتھ ڈے ہے یا اس طرح کے بہت سارے ڈے ہیں جو آج اسکولوں، کالجوں کے اندر مسلم نوجوان اور مسلم نسلیں بہت خوشی کے ساتھ مناتی ہیں، اور ہمارا پیرنٹس جو ان کے والدین اور ذمہ دار اور گارجینس ہیں، یہ سب لوگ بھی اس کو منانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے ہیں۔ دراصل یہ اسلام کے ساتھ استخفاف ہے، اسلامی تہذیب کو نیچے دکھانے کی بات ہے، اور ایسے لوگوں کو جو اسلامی تہذیب سے بیزاری اختیار کریں یا اس کے حسن اور خوبی کا انکار کریں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ہم نے ہر مذہب کے لوگوں کے لیے الگ الگ شرع اور منہاج بنایا ہے، الگ الگ طریقہ زندگی اور رسم و رواج دیا ہے، وہ اپنے رسم و رواج کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اسلام کا بھی طریقہ ہے، اسلام کی بھی ایک تہذیب ہے، ایک پہچان، ایک شناخت ہے۔ اس پہچان اور شناخت کے ساتھ زندگی گزارنا ایک کامل مسلمان کی علامت ہے۔ تو آج جو کرسمس ڈے 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، سب سے پہلے تو ان کے یہاں ہی اس ڈیٹ کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں۔ کوئی 6 جنوری بولتے ہیں اور کوئی 16 جنوری کو بولتے ہیں اور کوئی 25 دسمبر کو منا رہے ہیں۔ ساری چیزیں دراصل قوم کے اندر کس طریقے سے اچھائی کا نام لے کر کے برائی پھیلائی جا سکتی ہے اس کے راستے ہیں۔ یہ سب چور دروازے ہیں جہاں سے برائیاں اسلام کے اندر اور مذہب کے اندر اور تہذیب کے اندر در آتی ہیں۔ اس لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ ان چور دروازوں کو بند کرنے کے لیے فوری طور پر ہمیں ایکشن لینا چاہیے۔ اور میں گزارش کروں گا ان نوجوان بچوں اور بچیوں سے، ان طلباء اور طالبات سے جو خاص طور سے اسکولوں میں اور کالجوں کے اندر زیر تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب ایمان کے لیے کیا ہے۔ یہ بہت بڑا انتخاب ہے
بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اگر ہم اس سعادت مندی کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں، ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، تو پھر اس کا نقصان ہمیں ہی اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں پیرنٹس سے، اسٹوڈنٹس سے، طلبہ سے، نوجوان بچوں سے، بچیوں سے، آپ جس ماحول میں بھی زندگی گزار رہے ہیں گزاریے، لیکن ایک مسلمان بن کر زندگی گزاریے۔ آپ کا عقیدہ نہیں بدلنا چاہیے، آپ کی تہذیب اور کلچر دوسرے تہذیب اور کلچروں سے متاثر نہیں ہونے چاہیے، آپ کے اعمال بہت مضبوط اور مستحکم ہونے چاہیے، آپ کا کردار بہت واضح ہونا چاہیے، اور آپ کی زندگی، آپ کا رہو رسم، سب کے ساتھ آپ کے اخلاق اور کردار بہت ہی زیادہ ہمدردانہ ہونا چاہیے۔ اس کے اندر کوئی بھی کمی کوتاہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی بھی غیر مذہب کی تہذیب اور کلچر کو اختیار کرنا دراصل یہ اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اگر کسی شخص نے اسلام کے اندر، دین اور تہذیب کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کیا جو اس کے اندر نہیں تھا، تو وہ مردود ہوگا، ناقابل قبول ہوگا، اس کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آج یہ جو کرسمس کے نام پر یا ڈے کے نام پر غیروں سے مسلم کمیونٹی کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئی ہے، جسے ہم لوگ خوشیانہ کے طور پر مناتے ہیں، تقریب کے طور پر مناتے ہیں، اور جسے ہم بچوں کی تسلی کے لیے مناتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے مکمل طور پر ہمیں احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم بچوں کی تربیت صحیح نہیں کریں گے، ہم خود نہیں بچیں گے، تب تک بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ نے جو ہمیں بہترین دین اسلام دیا ہے، بہترین اسلامی تہذیب دیا ہے، اور بہترین اصول اور ضوابط دیا ہے، قرآن اور حدیث کی رہنمائی اور روشنی دی ہے، اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کے لیے بہتر فیصلہ فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کی گمراہیوں سے، ضلالتوں سے، اور گمراہیوں کے راستوں سے، اور غیروں کے دھوکوں سے، اور شکوک و شبہات جو پیدا کیے جا رہے ہیں، ان تمام شکوک و شبہات سے حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو کامل اور مکمل مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ایک بہترین مسلمان بن کر کے دنیا سے جائیں، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔